علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ویب چینل کا پروگرام ادب کے ساتھ لے کر حمید قیصر حاضر ہے، اور آج ہم اردو ادب کے حوالے سے جو ہم گفتگو کریں گے وہ ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں وہ اردو افسانہ اور ناول اور ٹی وی ڈرامے کے حوالے سے جانا پہچانا نام ہے۔ میں محترمہ آفشاں عباسی صاحبہ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج کے پروگرام میں، اور آج ہم ان کی افسانوں پر اور ناول کے حوالے سے اور ان کے ٹی وی ڈراموں کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ تو میم کیسا لگا آپ کو آج ہمارے فنکشن میں پروگرام میں آنے کے لیے؟ بہت اچھا لگا۔ صبح اٹھا دیا آپ کو؟ نہیں، صبح تو فجر پہ ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، زبردست۔ اللہ کا کرم۔ دوستو دیکھیے ان کی کتابیں بھی آج ہمارے سامنے موجود ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں ٹی وی اسکرین پر، اور ہم ان کے افسانے سے آغاز کریں گے۔ اور رنگ خوشبو ان کے افسانوں کی کتاب ہے، اور کانٹوں پر سفر ان کی کتاب افسانوں کی ہے، اور بعد میں آنے والی ہے اعتراف، یہ افسانوی مجموعہ ہے۔ تو میم آپ بتائیے کہ آپ نے کب محسوس کیا کہ آپ افسانہ لکھ سکتے ہیں؟ میرا اصل میں پہلا افسانہ جو تھا اور میں اس کو کہانی اس کے زمرے میں ہی لے رہی تھی، اور یہ بات ہے 1978۔ اس سے پہلے ایک کالج میگزین میں لکھا تھا خانہ عروسی کے نام سے، تو اس کو بھی افسانہ انہوں نے افسانے کے زمرے میں ڈالا تھا، لیکن میں سمجھتی ہوں وہ سادہ کہانیاں تھیں، یعنی جو اردو ڈائجسٹ میں آیا تھا کنویں کی نیکی کے نام سے۔ اس کے بعد جب حلقہ ارباب ذوق میں آئے تو اس سے پہلے میں زیادہ تر مضامین اس کے مقابلوں میں زیادہ حصہ لیتی تھی، افسانے کی طرف براہ راست نہیں آئی تھی۔ لیکن یہ مجھے پتا تھا کہ مجھے لکھنا آتا ہے۔ اور جب سنا تو اس میں بہت بڑا کردار ہے منشایات کا، کہ جو کہنا چاہیے کہ لوگوں کو سے لکھوانے کا ان کو فن آتا تھا، تو کہنے لگے کہ آپ اپنا افسانے انہوں نے کنویں کی نیکی، انہوں نے کہا نہیں یہ پورا یہ افسانہ ہی، آپ کہانی کیوں کہہ رہی ہیں؟ تو پھر اس کے بعد سے میں نے پھر افسانہ لکھنا شروع کیا، اور حلقے کے تقریباً حلقے میں کئی پڑھے اس زمانے میں، اس دور میں سب ممتاز مفتی میں کیا نام ہے، منصور منشایات، قیصر، بہت سارے افسانہ نگار اور بھی افشاں ہوتے تھے۔ ملک، آپ کی ہم نام افشاں ملک، بہت اور سارے اعجاز راہی، اور بہت سارے تھے نا، وہی بتا رہی ہوں۔ شعیب خالق، خواتین میں فریدہ حفیظ صاحبہ۔ فریدہ حفیظ نے کم لکھا، اس وقت افسانہ کم وہ لکھ رہی ظاہر تھی۔ وہ صحافت میں رخسانہ سہولت بھی یہ کتاب لا کر کے پھر اس کے بعد انہوں نے بھی سناٹا کر لیا تھا، لیکن میں متواتر لکھتی رہی۔ تو آپ کو یاد ہے آپ کا پہلا افسانہ کون سا تھا؟ میرا جو اگر اس میں اردو ڈائجسٹ میں چھپا تھا وہ کنویں کی نیکی کے نام سے چھپا تھا، اگر آپ اس کو پہلا لیں، یا پھر خانہ عروسی، وہ کسی میں نہیں آیا، وہ کالج میگزین ہی تک رکھا، میں نے کسی کتاب میں نہیں ڈالا۔ لیکن پھر میری پہلی کتاب جو ہے، جو یہ 20 افسانوں کا مجموعہ ہے، رنگ خوشبو اور کانٹے، تو یہ آیا تھا 1985 کے دسمبر میں شائع ہوا تھا، اور اس میں 20 افسانے ہیں۔ اور اس کے بعد میں نے کافی وقفہ آ گیا ملازمت کے حوالے سے، تو میں نے اس وقت لکھتی رہی، لیکن کتاب دوسری جو افسانوں کی آئی وہ 1990 میں آئی۔ پھر دوسری کتاب وہ ہے کانٹوں پر سفر۔ جی، تو آپ مجھے بتائیے، ایک دم مجھے خیال آیا، پہلی کتاب کی عنوان میں بھی کانٹے ہیں، اور یہ کانٹوں کا سفر، یہ کیا ہے جی؟ دیکھیں، زندگی جو ہے خوشیوں اور غموں کا مرکب ہے۔ کوئی یہ سوچے کہ وہ ساری زندگی خوشی کے جھولے جھولتا رہے گا، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زندگی کو مختلف رنگوں سے دیے ہیں، تو جو زندگی کے رنگ ہیں ان میں کانٹے بھی ہیں اور خوشبو بھی ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے، وہ یہی زندگی کی کہانیاں ہیں۔ اور مجھے جواب بھی مل گیا، دیکھیں نا، گلاب کے پھول جو ہیں، جی بالکل، کتنے کھلے ہوتے ہیں، بیچ میں کانٹے بھی ہوتے ہیں، ویسا لگتا ہے جیسے پھول کے چوکیدار ہیں۔ ہاں بالکل، بہت یہ اور پھر کانٹوں پر سفر، جب آپ دیکھ رہے ہو تو پریشانیاں بہت زیادہ بڑھ رہی ہیں، مختلف رکاوٹیں ہوتی ہیں، عمر کے ساتھ ساتھ آپ ہر چیز اور زیادہ محسوس کرنے لگتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں، اپنے پیارے رشتوں کا جدا ہونا، کوئی ایک کسی کا دنیا سے جانا آپ کو برسوں کے لیے ہلا کے رکھ دیتا ہے، آپ نہیں بھول پاتے۔ تو یہ کانٹوں پر سفر، تو زندگی کا یہ سفر بظاہر تو بڑا خوشنما بھی ہوتا ہے، لیکن اس میں ہر قدم پہ آپ کو اپنے کو سنبھال کے بھی رکھنا ہے، اپنے کو سیدھے کوشش کریں کہ سیدھے راستے پہ کمانا بھی ہے، تو محنت ہے، اس میں محنت میں عظمت ہے، جو تربیت اور اس کا جو حالات کا جو ٹکراؤ چل رہا ہوتا ہے نا، اس سے جو سفر جو ہوتا ہے وہ
کانٹوں پر تو ہوتا ہے یا پتھروں پر سفر ہوتا ہے، لیکن آخر کار منزل ملتی ہے. تو میں مایوسی کے حق میں بالکل نہیں، کہ کانٹوں پر سفر کر کے بھی آپ منزل تک پہنچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ کہ یہ جو مجھے اپنی سوال کا جواب ملتا جا رہا ہے وہ یہی ہے کہ دیکھیں کہ افسانہ نگار جیسے عام آدمی سے مختلف ہے، جی جی اس کے محسوسات بھی مختلف ہیں، وہ حساس زیادہ ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو بعض لوگ نہیں محسوس کرتے، افسانہ نگار محسوس کر لیتا ہے، اس کو موڈ بنا لیتا ہے. اللہ کا کرم یہ ہے کہ یا مجھ پہ یہ رہا کہ میں اگر کوئی خاموش بھی بیٹھا ہو نا، جیسے ہم بس اسٹاپ پہ بیٹھے ہیں یا ہم کسی جگہ سفر کر رہے ہیں، تو جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں آپ اگر ان کے صرف چہروں کو دیکھیں نا تو آپ کو ایک کہانی نظر آ رہی ہوتی ہے. مشاہدہ آپ کا بہت تیز ہوتا ہے کہ کچھ بہت سخت نظر آ رہے ہیں، بالکل لگتا ہے کہ بہت سخت مزاج کے ہوں گے، لیکن اب اگر آپ ان کی اس پہ غور کرنا شروع کیے کہ ہو سکتا ہے کہ اس نے بہت سخت حالات سے گزرا ہو اور اندر سے وہ ایک انتہائی میٹھے پھل کی طرح ہو، تو آپ اس چیز کو جو محسوس کرنا ہوتے ہیں. بچہ کئی دفعہ نہیں تھا، اس کی صرف ایک آنکھ لگ کسی چیز کے لیے اس کو شدید جستجو ہوتی ہے اور اس تک وہ پہنچ نہیں پا رہا تھا، تو جو اس کی آنکھ میں تڑپ ہوتی ہے وہ افسانہ نگار کو نظر آتی ہے، جو عام لوگ کو نظر نہیں آتی. تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ کے نزدیک ہی افسانہ ہے. جی بالکل. کہ تینوں سواریاں بیٹھی ہوئی ہیں، اپنی اپنی سفر کر رہے ہیں اپنے اپنے انداز میں، لیکن افسانہ نگار کی جو دوسری آنکھ ہے وہ اپنی کہانی کی تلاش میں ہوتی ہے. بالکل. تو آپ ماشاءاللہ مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے آپ سے آج گفتگو کر کے. ہمارے دیکھنے والے اور سننے والے جو دوست ہیں وہ بھی اس بات کو محسوس کریں گے کہ آپ نے اردو ادب کی تینوں فکشن کی اہم جو اصناف ہیں ان پر بیک وقت کام کیا ہے. افسانے کی ماشاءاللہ 3 کتابیں موجود ہیں اور آپ کا ناول بھی موجود ہے. تو یہ بیک وقت آپ نے اس کو اس کے کیا یا الگ الگ کیا؟ نہیں، میں نے الگ نہیں، مجھے جس وقت جو چیز میں نے چاہا کہ اب یہ لکھنا ہے مجھے، چینل آپ چینج کر لیتے ہیں. ہاں مجھے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. کئی دفعہ کئی مہینے میں کچھ نہیں کرتی، چلتے پھرتے شعر آ رہے ہوتے ہیں، آمد کوئی ہر واقعہ دیکھا آ گیا، اسی لیے میں بھرائک وغیرہ کی لکھنا شروع کیے. لیکن جیسے کہانی اور ناول ہے، میں نے ابتدا جو کی ہے باقاعدہ لکھنے کی وہ ناول سے کی تھی. میرا پہلا جو ناول ہے یہ میں نے فرسٹ ایئر میں لکھا تھا، اور اس کو میں اپنے پہ پابند کیا ہوا تھا، چاہے رات کے کتنے بھی بج جائیں میں 25 سے 30 صفحات مکمل کرتی تھی. سارے کام نپٹا کر کے اوور کر لیا اور جاگتی رہتی تھی. یہ میں نے لکھا. پھر افسانے کی طرف جب آئی تو اس پہ فوکس ہو گئی. میں نے افسانے کی 3 کتابیں اسی دوران، کیونکہ افسانہ جلدی لکھ لیا جاتا ہے. اچھا میں ایک نشست میں لکھتی تھی کہ اب میرے خیال ہے، لیکن اس کو پکانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے کہ اس کو ہر پہلو سے ہر باریکی کے ساتھ کون سا لفظ یہاں پہ ضروری ہے اور کون سا یہاں اضافی ہے، اس سب کا خیال رکھ کر لکھنا ہوتا ہے. اچھا پھر ایسی بھی جو بات آپ کہنا چاہ رہے ہیں وہ قارئین یہ پڑھنے والے تک پہنچے اور سلیقے سے پہنچے، یہ بہت ضروری ہے. اور فن کی جو تقاضے ہیں وہ بھی بالکل ان کو پورا کر. اچھا فن کا، اچھا مجھے یہ ساری چیزیں کیسے آتی تھیں؟ کیونکہ میں بچپن سے کتابیں، میری والدہ کی بہت ساری کتابیں تھیں اور ہم لوگوں کو بڑی پابندی تھی کہ بچپن میں ہم سب بہنوں کا ایک رسالہ لگا ہوا تھا، لیکن بڑی کتابوں پہ ہمیں پڑھنے کی اجازت نہیں تھی، بڑوں کی کتابیں. تو مجھے یاد ہے کہ ایک کتاب تھی 5th میں تک میں امی کی ساری کتابیں ختم کر چکی تھی، اس لیے مجھے پتا تھا اپلیکیشن کیسے لکھنی ہے، اردو کی درخواست کیسے لکھی. مجھے کچھ سیکھنے، میں نے کوئی اضافی اردو نہیں پڑھی ہی نہیں. میں نے جب تک لازمی تھا انٹر تک وہ پڑھا ہے. میں نے نہ اردو ادب میں ماسٹرز کیا یا کچھ. میں کہتی تھی کہ یہ تو ہمیں آتا ہے، یہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں، تو دوسرے مضامین کو دیکھو. تو یہی وجہ ہے کہ ہاں اس میں آپ کا ذخیرہ الفاظ کا ہونا بہت ضروری ہے. وہ لفظ آپ کو سمجھ ہی اس صورت میں آتے ہیں جب آپ مستقل پڑھیں اور اس کو سمجھیں کہ یہاں یہ اس طرح لکھا گیا ہے، وہاں پہ. ہاں اچھا پھر محاورات کا استعمال، محاورات پوری بات ایک محاورے میں آپ بہت خوبصورتی سے بتا دیتے ہیں. اور جیسے ہمیں یاد ہے ہم چھوٹے تھے تو سامان بکھرا ہوا تو ہمیں ڈانٹ بھی محاورے میں پڑتی تھی. تو امی کہنے لگیں کہ یہ آئی کمرے میں اور کہا سامان یہ کیوں بکھرا ہوا ہے،
تو انہوں نے کہا ٹھیک تو ہے، کہہ لیں الکسا کنویں میں گرا رہنا ہوا، یعنی کاہل کنویں میں گرا تو اس نے کہا کون باہر نکلے، اٹھاؤ یہ سارا صاف کرو، اس طرح وہ ہاں کئی چیزیں نہیں سمجھ آتی تھیں کہ امی نے یہ محاورے کا پھر غور کرتے تو پھر شرمندہ زیادہ ہوتے تھے. بالکل ٹھیک. تو وہ اس طرح وہ محاورے زندگی کی روزمرہ کی زبان کا حصہ ہو گیا، پھر لکھنے میں بھی آئے وہ. صحیح. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ آپ کا جو ناول ہے، جی جی، یہ ماشاء اللہ انتظار کرتے کرتے اس کا مرکزی خیال اگر آپ سے پوچھا جائے، وہی معاشرتی ناول ہے. اور مطلب اس میں ٹپیکل یہ نہیں ہے کہ رومانس دکھایا گیا ہو، ظاہر ہے وہ ایج ایسی تھی جو لکھا، لیکن اس کو آپ معاشرتی ناول میں لیں کہ بڑا کنبہ ہے، مل جل کے رہ رہا ہے، اس میں مختلف کردار ہیں، کوئی اچھا ہے کوئی برا ہے، کسی کے جب حالات خراب ہوتے ہیں کہ اہم اس سے. میں بنیادی طور پہ یہ اے آر خاتون کی صاحبزادی جو تھیں ہماری، ہم تو زبیدہ خالہ کہتے تھے، وہ پنڈی میں ہی تھی رہتی تھی، تو ہمارا ہر اتوار ان کے گزرتا تھا. ظاہر مشہور وہ بھی ناول نگار ہے جن کا عروسہ ناول ہے. تو زبیدہ خالہ کے جب ہم تھے تو مجھے ان کو دیکھ کے لکھنا مجھے آتا تھا، لیکن مجھے تھا کہ میں بھی ناول لکھ سکتی ہوں تو میں لکھ لوں. تو اس لیے میں نے کالج میں پہلا کام شروع ہی ناول سے کیا. اور پہلا ناول بلکہ یہی نہیں، اس سے پہلے ایک اور ناول لکھا، وہ بھی اس کو وہ ظاہر ہے اتنی کم عمری میں لکھا ہوا ہے کہ میرے خیال میں 6ٹھی سے لے کر 8ویں تک کو مکمل کیا ہے. اس کا نام رکھا تھا روپے کی لالچ، جبکہ وہ بڑوں کا ناول ہے، اور اس میں ہیروئن جو ہے وہ 12 سال کی ہے، ہیرو 14 سال کا ہے، لیکن کہانی مکمل ہے. تو بلکہ مجھ سے انہوں نے کہا تھا، شفیق الرحمان صاحب نے، جب وہ اکیڈمی کے چیئرمین تھے، تو میری جب یہ پہلی کتاب آئی اور تک پہنچی تو پھر انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ پہلی چیز کیا لکھی، تو میں نے بتایا کہ میں نے ناول ایسا لکھا تھا. تو بظاہر ہے بچگانا مجھے اب تو سوچتی ہوں، کیونکہ اس میں ہر چیز بڑی پیور ہے. تو کہنے لگے کہ اس کو کبھی ضائع نہ کیجیے گا، کہنے لگے وہ تحریر آپ چاہیں بھی تو نہیں اب لکھ سکتی. تو وہ پھر چھپوائی کیوں نہیں آپ نے؟ میں کبھی مجھے لگا کہ میں کیا اس کو بھی اب چھپواؤں. ہاں کیونکہ دیکھیں نا، آپ نے جس شخصیت کا ذکر کیا ہے شفیق الرحمان، ہم نے ان کو پڑھا، ان کا کیا ندرت خیال ہے، چھوٹی چھوٹی شرارتیں ہیں، حماقتیں ہیں، مزید حماقتیں ہیں. اور نہیں تو وہ جو ہے وہ اگر آپ ناول پڑھیں، آپ اب جیسے اس میں جذبات دکھائے ہیں تو اس کی ساری موومنٹ ایسی ہے کہ لگتا ہے کہ ڈرامہ اور افسانہ دونوں مل گئے ہیں. کہ وہ گئی جیسے کمرے میں گئی، دکھی ہے، وہ آ کے اچک کر کے کرسی پہ بیٹھی اور اس کا نظر اس کی رو رہی تھی. اب وہ رونے کی اتنی دکھ بھری لیکن بہت صحیح، میں نے دیکھا کوئی اس میں جھول نہیں ہے. بالکل ٹھیک، زبردست. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں تو اسی پہ ابھی یعنی حیرت زدہ ہوں کہ میں ابھی تک افسانہ ہی لکھا، اور ناول کے بارے میں تو ظاہر ہمارے اردو ادب میں یہی کہتے ہیں نا کہ یہ بھاری پتھر ہے، اور یہ سب کتابوں میں یہ ہے بھی بھاری ہے نا. تو ہم تو یہ بھاری پتھر اٹھا نہیں سکے. ماشاءاللہ آپ نے ناول، افسانوں کے ساتھ ناول لکھ لیا. دوسرا بھی آ رہا ہے، دوسرا کبھی بڑے بہت عرصے سے، نام کوئی بتا دیں. ابھی اس کا نام نہیں میں نے ہوا، یہ میں نے لکھا تھا، لکھنا شروع کیا تھا اور تقریباً 300 صفحات لکھ بھی لیے تھے، لیکن آخری جو جملے لکھے تھے وہ 84 میں لکھے تھے، اس کے بعد وہ ڈم پڑا تھا. اب اس کو مکمل کرنا ایک پھر کہانی میں، اچھا اللہ کا شکر یہ ہے میرے ساتھ کہ میرے ذہن میں چیز رہتی ہے، جو چیز میں پڑھ لوں مجھے یاد رہتی ہے، میموری کیسا ہوتی ہے، بہت اللہ کا شکر ہے. تو میں کبھی اپنے کے پوائنٹ نہیں بناتی، جس کے اگر 100 کردار بھی ہیں تو ان کی وہ کس طرح کر رہے ہیں، وہ کیا حرکتیں کر رہے ہیں، وہ سب میرے دماغ میں ہوتے ہیں. زبردست. تو وہ میں نے کہا ناول ابھی اس کو مکمل نہیں کیا، لیکن اس کے کافی حد تک اس کی کتابت کرا لی، اور بقیہ میں اب فرصت ملی ہے، تھوڑا سا میں اپنے لیے وقت نکال رہی ہوں، تو میں اس دوران اس کو مکمل کرتی. میں نے محسوس کیا کہ جو جینوئن لکھنے والے ہیں نا، وہ اپنے ہر کیریکٹر کے اندر لیو کرتے ہیں. بالکل، اس کو تبھی وہ لکھ سکتے ہیں. وہ دیکھیں آپ اس کی جب تک پوری فطرت ظاہر نہیں کریں گے، اس کی وہ آپ محسوس کریں پہلے، یعنی اپنے اندر اتاریں، اور اس کے بعد بات کو وہ آگے بڑھائیں. اب وہ دکھا تو رہے ہیں کہ بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن اس کی زبان جو ہے وہ چل رہی ہے، ہاں وہ تو نے یہ نہیں کیا، اس طرح کی مطلب بالکل بازاری سی زبان استعمال کر رہا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا ایک سے ہوتا ہے. اگر آپ کوئی کردار لیتے ہیں، چاہے وہ افسانے کا ہو، ڈرامے کا ہو، ناول کا ہو، وہ اس کردار کے حوالے سے اس کی گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، ہر چیز آپ اپنے اندر ضم کریں گے تو آپ اس کو آگے پیش کر سکیں گے نا. بالکل ٹھیک. تو آپ افسانے اور ناول میں آپ کے خیال میں ہمارے جیسے اصناف میں یہ جو فرق ہے،
اس کو کس طرح سے واضح کریں گے کہ کیا فرق ہے؟ میں سمجھتی ہوں کہ ناول لکھنا اتنا مشکل نہیں کام ہے. اچھا. میرے نزدیک ناول لکھنا کوئی مشکل کام ہے ہی نہیں. وہ زندگی کو پینٹ کر رہے ہیں. ہاں وہ زندگی آپ ایک کنبے کو کریں گے, آپ ایک جو واقعہ ہے بڑا اس کو کر رہے ہوں گے, اس کے کردار آتے رہیں گے. ظاہر ہے اگر آپ اپنے محلے میں دیکھیں آپ کو 10 کردار ایسے کوئی اور لگے گا, کوئی اچھا لگے گا, کوئی بہت برا لگے گا, یہ ہوتا ہے نا. ہاں ہوتا ہے, وہ ناول کا حصہ بن جاتا ہے. لیکن ایک افسانہ اور ایک کہانی میں بڑا فرق ہے. افسانہ لکھنا اور نئے اچھوتے انداز سے کرنا کہ وہ بہت مشکل ہے. کئی دفعہ ایک افسانہ میرے دماغ میں سال پکتا ہے, کہیں اس کی مجھے لگتا ہے کمی ہے یہاں پر, نہیں یہ اس طرح نہیں ہوگا. تو ایک کہانی, اچھا کہانی کے بغیر افسانہ اپنا وہ رنگ نہیں بنا پاتا یا وہ اپنی پہچان نہیں بنا پاتا اگر اس میں کہانی کا حصہ ہونا چاہیے, کہانی کی ابتدا اور انتہا ہونی چاہیے. پھر اس کی جہتیں ہیں. اسی افسانے میں پورے کئی موضوعات کو وہ مختلف انداز سے بتا رہا ہے. جو افسانہ چھوڑے 5-6 صفحات میں بھی وہ ایک پوری دنیا ہوتی ہے. بالکل صحیح. اس کے موضوعات بھی الگ الگ ہوتے ہیں. مطلب اس میں علامات بھی آئیں گی, اس کے اندر محاورہ بھی آئے گا, اس میں اشارہ کنایا بھی آئے گا, سب کچھ ہوگا. اور پھر وہ اپنی کہانی پہ فوکس ہو کے اس کی کا اختتام ہوگا. بالکل صحیح. تو اچھا کچھ کہانیاں وہ کہتے ہیں وہ نثری مطلب آزاد افسانہ جو ہو گیا یا جدید افسانہ, جس میں جدیدیت میں بھی وہی والی بات ہے کہ آپ کو جب خود ہی یہ نہیں پتا آپ کہنا کیا جا رہے ہیں تو دوسرے کو کیا سمجھ آئے گی. میرا تو یہ خیال ہے کہ یہ جو کہانی لازم ہے, یہ تو خامخواہ الجھانے والی بات ہے. جی بالکل, دماغ کو پیچیدہ ایک وہ اس کا گولا بنا کر دیا, اب ادھر سے کھینچو, نہیں یہاں سے نہیں, اس کا سرا ادھر تھا. ایسے ہی بات یہ ہے کہ آپ کہانی کے اندر رہ کر اور اس کا کوئی مطلب آپ کہنا کیا جا رہے ہیں, یہ بہت ضروری ہے. جب آپ لکھ رہے ہیں عوام کے لیے, عام آدمی کے لیے, تو ان کو سیدھے سباؤ چلیں, ایک خوبصورت انداز میں آپ بات بتا دیں, چاہے جائے کہ آپ اس کو الجھا دیں, ڈور کا سر ہی نہیں مل رہا. بالکل. ابھی میں نے ایک نیا افسانہ لکھا بھوبل کے نام سے, اور ایک اور افسانہ بھی میرا جو ہے ابھی لیٹسٹ لکھا, ابھی اس کو شائع نہیں کروایا. لیکن بھوبل میں بھی میں نے یہ بتایا کہ انسان کے اندر کی جو بھوبل ہوتا ہے, ایک تو ہوتا ہے نا وہ حسد کا بھوبل بھی ہوتا ہے, وہ قبضے کا بھوبل بھی, بہت چیزیں ہوتی ہیں. بھوبل کیا ہے؟ بھوبل ہوتا ہے جو جب چولہا بجھ جاتا ہے تو جو راکھ ہوتی ہے نا اس کی ایک ہیٹ ہوتی ہے. تو وہ بھوبل جو ہے, ایک تو کہتے ہیں بھلسانہ, ایک کہتے ہیں جھلسانہ. جھلسنا جو ہوتا ہے وہ اوپر سے نظر آتا ہے, اور جو بھوبل کے تھرو جلتا ہے وہ اندر سے سلگ رہا ہوتا ہے, اندر سے پکڑا ہوتا ہے. بالکل صحیح. وہ اس افسانے کی کہانی اس کے حوالے سے بہت زبردست. دیکھیں نا, ایک صرف عنوان میں ہی ہمیں سب محسوس ہو گیا. بالکل. تو دوستو دیکھیں, آج ہماری خوش نصیبی ہے کہ ویسے تو دیکھیں افسانہ, ناول اور ڈرامہ ان پر الگ الگ پروگرام کیے جا سکتے ہیں, مگر دیکھیے آج ہماری خوش نصیبی ہے ایک ہی شخصیت میں ہمیں تینوں جو رنگ ہیں وہ محسوس ہو رہے ہیں اور نظر آ رہے ہیں, کتابیں موجود ہیں. تو اب ہم ڈرامے پہ آ جاتے ہیں کہ ڈرامہ آج کل جو ہے جو لکھا جا رہا ہے, وہ جو آپ نے لکھا اور اس پہ بھی ہم بات کریں گے. تو آپ بتائیے, آپ اپنے ڈرامے کے بارے میں ہم پہلے بتائیے کہ آپ نے کتنے ڈرامے لکھے اور کیا کیا ان میں کہیں کوئی ٹی وی پہ بھی چلا. بالکل بتانا چاہوں گی کہ میں نے پہلے ڈرامے کی ابتدا اس لیے نہیں کی تھی کہ میں لکھا رہی ہوں, تو مجھ سے کہا گیا, میں نے کہا نا کہ میں نے مختلف صنف ہر پڑھی ہوئی ہے, ڈرامہ ہی پڑھا ہوا تھا, ناول مجھے پتا تھا کہ ڈرامے کس طرح لکھے جاتے ہیں, ٹیلی ڈرامہ کچھ ڈیفرنٹ ہوتا ہے. اچھا جس وقت میں نے پہلا لکھا تو اس وقت بیگم کی ڈائری کے حساب سے پہلے 20 منٹ کے 2-3 ڈرامے وہ دیے مجھے. اس کا میرے پاس مجھے یہ بھی نہیں پتا اسکرپٹ میرے پاس پڑھے ہیں یا نہیں پڑھے, میں لاپرواہ ہوں یہ بتا دوں. پی ٹی وی کی صبح کی نشریات, ہاں صبح کی نشریات, جس میں نگہت سلیم نے بھی کچھ لکھا تھا, آپ نے بھی لکھا. اچھا. اس کے بعد پھر الیکشن آیا تھا, اس کے اسکرپٹس لکھے. لیکن پھر جو باقاعدہ میں نے پہلا پاکستان کا سوپ لکھا تھا, اس وقت صرف پی ٹی وی تھا. پی ٹی وی جو ہے ان کا انداز یہ تھا کہ وہ 1 گھنٹے اور 50 منٹ کے ڈرامے بناتے تھے. سوپ جو ہے یہ بھی انگریزی اس سے آیا تھا, یہ برٹش اس سے شروع ہوا تھا.
کہ جس میں خواتین، اسی کا نام رکھا گیا تھا کیونکہ زیادہ تر ڈٹرجنٹ کمپنیاں جو تھیں اس کو اسپانسر کرتی تھیں کہ خواتین کو جو ٹپیکل گوسپ والی چیزیں ہیں نا وہ بیٹھ کر کے فرصت کے وقت میں بیٹھے ہیں، اچھا فلاں کی لڑکی نے یہ کیا تو کیا ہوا. اچھا وہاں کا چونکہ ماحول مختلف ہے، کلچر ڈفرینٹ ہے، تو انہوں نے یہ کیا کہ ان کے اس میں 2-3 چیزیں آئیں. ایک تو بیہودگی کے ایک دوسرے سے، بیہودگی تو اس کا بہت اہم جز رہا ہے کہ اس کا چکر اس سے چل رہا ہے، تو ایک لڑکی ہے اس کا 4 چکر چل رہے ہیں، اس طرح کا وہ سوپ تھا. پھر وہ سوپ انڈیا نے اپنایا تو اس نے یہ کیا کہ اس نے اس میں اور اندر کی بھی گند ڈال دی. وہ ہم نے جب لکھا تو ہم نے اپنے ماحول میں رہتے ہوئے ایک گلی میں ہم نے اپنے ثقافت کو، تہذیب کو سامنے رکھا. تو اس کے حساب سے آف مارگلا روڈ یا یہ اسلام آباد کا کلچر، ایک اسٹریٹ کی کہانی، اس میں ہر طرح کے لوگ ہیں. تو پھر گلی نمبر 47 اس کا نام رکھا گیا. لیکن وہ ٹی وی پہ اس کا سب کچھ ہونے کے باوجود میں اب بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ بہت سے پردہ نشینوں کے نام آتے ہیں جو میں لینا نہیں چاہتی. تو بخیر پھر میرے ٹی وی کے کئی ڈرامے ہیں جو اس میں ایک اسپانسر ڈرامہ تھا لیور برادرز نے بنوایا تھا لپٹن ہم سفر کے نام سے، 19 ایپیسوڈ کا. لپٹن ہم سفر، ہاں، یہ سری لنکا اور پاکستان میں شوٹ ہوا تھا. اس کے پی ٹی وی سے 19 ایپیسوڈ چلے. پھر خاص دنوں کے 3-4 ڈرامے میں نے لکھے جس میں دیے جلنے تک، راہ دل سے آگے، ڈوبتی آنکھوں کی امید. اور پھر اس کے علاوہ بھی دستک، رجحان، اور یہ سارے میرے ڈرامے ہیں. 3-4 سیریل اور بھی پرائیویٹلی بھی گئے. ہاں، جیسے جو چاہو تم ایز اے ٹیلی فلم، وہ میری لکھی ہوئی ہے. وہ اس وقت ایسٹین شروع ہو چکا تھا، انہوں نے بنایا تھا. لیکن میں اب سمجھتی ہوں ڈرامہ میں نے کافی، مجھے ظاہر ہے، لیکن مجھ سے مختلف چینلز نے بھی رابطے کیے، لیکن میں 2-3 چیزوں سے میرا ہمیشہ، میں کوئی ایسے موضوع پہ کی تشہیر نہیں کرنا چاہتی جو میرے معاشرے میں خرابی کا باعث بنے. ہمارا ایک بہت طریقے کا کلچر ہے. جس وقت مجھ سے ایک بڑے ادارے نے رابطہ کیا، وہ پہلا اپنا سوپ کی گروپ بنا رہا تھا، اور اس نے مجھ سے ایک مثال دی کہ آپ انڈیا کے یہ سوپ دیکھتی ہیں. میں نے کہا میں دیکھتی ہوں. تو کہنے لگے ہم چاہتے ہیں ویسے ہی چاہیے. تو میں نے کہا نہیں، میں نہیں دے سکتی. کیونکہ کہنے لگے کیوں؟ تو میں نے کہا کہ آپ بچے جو چھوٹے بچے ہیں ان کے ذہنوں میں آپ اپنے ہر چیز سے دور کر رہے ہیں. ہمارے یہاں بڑوں کی، ماں کی ایک عزت ہے، باپ کا ایک مقام ہے. ہمیں ان سب کو تعلیم تو سب حاصل کر رہے ہیں، تربیت کی بہت ضرورت ہے. بچوں کو بچپن سے، بچے کا ذہن بہت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی 25% ذہن بنا ہوتا ہے. 6 مہینے میں 66% اور 95% دماغ اس کا 1 سال کی عمر تک بن چکا ہوتا ہے. سیکھنے کی عمر جو اس کی ہے پہلی سے لے کر 10-12 سال، یہ بہت اہم ہے. اس میں جو چیزیں وہ سیکھتا ہے وہ اس کے دماغ پہ نقش ہو جاتی ہیں. چاہے وہ اس کے اگینسٹ اس وقت کہہ رہا ہے میں یہ نہیں کروں گا، لیکن 20 سال کے بعد وہ کام وہی کر رہا ہوتا ہے جو تربیت میں اس کو بتایا گیا ہو. بالکل ٹھیک. تو اب آپ دیکھیے کہ یہ ہمارا، یہ جو آپ ابھی بات کر رہی ہیں وہ گمان تھا، تو اب دیکھیے وہ تو ایسا لگتا ہے جیسے سچ ثابت ہو گیا کہ دور حاضر کا ہم ڈرامہ جب دیکھتے ہیں پرائیویٹ چینلز پر، تو آپ دیکھیے کہ کتنا فرق آ گیا ہے. کئی میرے پاس لے کر آفرز آئے اس طرح کی. تو میں نے کہا دیکھیں آپ اسی چیز کو بڑے خوبصورتی سے، قرینے سے بتا سکتے ہیں. آپ کو کیا ضرورت ہے ہر گھر میں دراڑیں ڈالنے کی کہ جو بہن ہے وہ اپنے بہنوئی پہ نظر رکھے ہوئے ہے. مطلب گھر کے رشتے سارے آپ تباہ کر رہے ہیں. یہ غلط ہے، صرف آپ ریٹنگ کے لیے، اپنے چینل کے پیسوں کے بڑھنے کے لیے. میں نے پی ٹی وی میں اللہ کا شکر ہے ایک چیز ہے کہ کوئی قانون قاعدہ ہے، اس میں باقاعدہ سینسرشپ ہے. جملے بھی لکھتے وقت آپ کو یعنی مار پیٹ نہیں دکھا سکتے. تو اس لیے میں نے پی ٹی وی کو ہمیشہ تنقید دی. تو اب جو ڈرامے دکھائے جا رہے ہیں ان کے حوالے سے کچھ 2-4 جملے کہیے نا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں. ابھی وہ دکھا رہے تھے، دیکھیں پہلے ہی ہوتا تھا گھر آ کے مطلب ماں باپ کی فکر کر رہے ہوتے تھے بچے. ہم بھی اسکول سے جب آتے تھے کھانے کا، کبھی ہماری مجال نہیں تھی یہ پوچھیں کہ امی آپ کیا کرتی رہی ہیں یہاں صبح سے. یہ سوال ماں کو بچے سے کرنا چاہیے. وہاں پہ یہ سوال ہو رہا ہے اسی کے ڈرامے میں یہ جو سو کال چل رہے ہیں کہ ماں تو آخر دن بھر کرتی کیا رہتی ہے، سارا وقت آرام بستر توڑ دی. اب یہ لڑکی اگر ماں کو یہ کہے گی تو جو دیکھنے والا کیا کرے گا. اچھا، سارے موضوعات وہ اٹھائے ہوئے ہیں جو
12 قصیں تو وہ دیکھتے رہے جو انتہائی گھٹیا ہر چیز چل رہی ہے. اب 13ویں میں اس کا انجام بھی دکھاتے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ 13واں کسی نے دیکھا ہی نہ ہو. جو دیہات میں کچے ذہن کا بچہ ہے یا کم تعلیم یافتہ ہے وہ تو کہے کہ ہاں یہ تو بڑی رنگ رنگیلی دنیا ہے, اسی قسط کو دیکھے گا جو دکھائی جا رہی ہے. کہ ہاں وہ اس کو تو نہیں پتا کہ اس کے بعد اس کا کیا انجام ہوا. اچھا سب جگہ انجام دکھاتے بھی نہیں ہیں, وہ دکھاتے ہیں وہ تو بڑے مزے میں ہیں, جو بہت غلط ہے. بہت سی سچائیاں ہوتی ہیں لیکن وہ سچائیاں سمجھا کر دوسروں تک پہنچائی جاتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے, بالکل صحیح. دوستو, ہم نے آج کے پروگرام میں بڑے ادب کے ساتھ اپنے آج کی خوبصورت شخصیت افشاں عباسی صاحبہ سے گفتگو کی, ان کے افسانوں کے حوالے سے, ان کے ناول کے حوالے سے, ان کے ٹی وی ڈراموں کے حوالے سے. اور بھی گفتگو کی جا سکتی ہے, انشاءاللہ زندگی میں پھر موقع ملا ہم دوبارہ گفتگو کریں گے. آپ کو بہت شکریہ. السلام علیکم. شکریہ آپ کا بھی.